الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ درود پڑھیں محمد حضرات سامعین سادات و غیر سادات، ایک سورت فاتحہ مرحوم سر پیر علی شاہ ابن سر بصیر شاہ کی سورت فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ سورۃ فاتحہ کا ثواب محمد عالم خاتون مرحوم سر پیر علی شاہ ابن سر بصیر صاحب کو منتقل کرتے ہیں۔ مرحوم کو محمد عالم ان کی جا رحمت نامتین کر ہمارے جو مومن مومنات سادات ہیں، سادات بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ دل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لا ولد ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یہ حسین کا ذکر عالم محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری رسالی۔ حضرات سامعین سادات و غیر سادات، قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر آج یہ ہماری نئی نشست ہے۔ جو نئے حضرات آئے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند قدوس تمام انسانیت سے بات کر رہا ہے اور ان سے سوال کر رہا ہے کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تمہارے درمیان میرا قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ بھٹو صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ وہ جو میں 5 بجے سے پڑھوں گا تو انشاءاللہ اس میں بھی ایک میں نیا موضوع رکھوں گا حالات حاضرہ پر، کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوال ہیں انشاءاللہ وہ جواب میں دوں گا۔ خداوند سوال پوچھ رہا کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تمہارے درمیان قرآن بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے۔ ہم نے تھا کو کبھی مانا ہی نہیں، ہم مانتے ہیں جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تمہارے درمیان میرا رسول بھی موجود ہے اور میرا قرآن بھی موجود ہے۔ میں نے مسلسل بات کی تھی قرآن پر، آج میں نے رات سے شروع کیا ہے کہ قرآن 2 روایتیں ہیں، ایک کے راوی تو ہزاروں ہیں لیکن 160 صحابی ہیں، کہ رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت جو میری اطرت ہے۔ ایک راوی ہے جس سے یہ ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ تو میں نے رات عرض کیا تھا بڑے محققار اسکالر کا کہ اس نے کہا کہ بریکٹ میں رکھو قرآن اور اہل بیت، دوسرے میں رکھو قرآن اور سنت، تو قرآن ہے کامل، باقی بچے گی اہل بیت اور سنت۔ اب دونوں میں سے جو قرآن جیسا ہو اس کو پکڑو۔ گھبرائے نہیں، اگر ٹائم بڑھ بھی جائے تو گھبرانا نہیں، توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ میں نے کیا تھا کہ حدیث وہ صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ میں نے پرسوں رات کو قرآن
की आयत पढ़ी थी सूरत इब्राहिम की। इरशाद खुदावंदी है, अलम तर कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलमतन तैबतन का शजरतन तैबतन अस्लुहा साबतु व फरुहा फिस्समा तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिज़रबिहा व यज़रिबुल्लाहु अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह कहता तुमने देखा कि पाक कलमे का मिसाल, कलमे तैब का मिसाल शजरे तैब की तरह जिसकी जड़ मजबूत है और शाख उसकी आसमान में है। वो जो शजरे तैब है उसकी जड़ मजबूत है, शाख उसकी आसमान में है और वो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से हर मौसम में फल देता है और देता रहेगा। बेखबरा तो नहीं है, वो अल्लाह के इज़्न से फल देता है, देता रहेगा। और अल्लाह पर ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग हिदायत हासिल करें। तो हमने उसी शजर से कौन सी हिदायत हासिल की? मैंने इसका जल्दी जल्दी करूँ मुझे आगे चलना है। तो ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबे किराम ने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, कायनात में कोई ऐसा दरख्त भी है जिसकी शाख आसमान में है? आपने फरमाया कल काबे में आना मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कल काबे में आना मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दूसरे दिन सहाबे किराम काबे में आए और मेरे रसूल ने मेरे मौला अली को कहा, या अली मेरे दोस्त पर सवार हो जा। इधर मेरा मौला अली दोस्त पर सवार हुआ, या सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह हम तो देखने चाहे थे शजरे तैबा। आपने फरमाया अना शजरतुन तैबतुन, वो शजरे तैब में रसूल हूँ, फाना असलहा, उसकी जड़ मैं हूँ, व अलीयुन फरुहा, उसकी शाख अली है, शाख है नहीं, उसकी शाख अली है। व फातिमा तो लगा हुआ, फातिमा उसका पेड़ है। वल अइमत समरहा, अली की औलाद से जो इमाम है वो उसका समर है। वह शियतुना औराखा, शिये उसके पत्ते हैं। मन तअल्लक बिफरहा नजा, जिसने शाख को मजबूती से पकड़ा वो नजात पा गया। वमन ज़ाद फक़द हवा, और जिसने शाख को छोड़ दिया वो गिरकर हलाक हो गया। देखिए आज तो सामने बैठे ऐसा नारा सार, नारा हैदरी। अब आपने अंदाजा लगा कि शिया है पत्ते, शिया है पत्ते, शिया पत्ते हैं। पत्तों का काम क्या होता है? पत्तों का पहला काम ये होता है कि वो समर की हिफाजत करते। तो नहीं दे जो ऊपर बैठे और पत्तों का पहला काम ये होता है कि वो फल को हिफाजत करते, फल की हिफाजत करते। दूसरा, हर शजर पत्ते से पहचाना जाता है, हर शजर पत्तों से पहचाना जाता है, लकड़ी से नहीं, लकड़ी से नहीं, पत्तों से पहचाना जाता है, पत्तों से पहचाना जाता है। ये आम का पत्ता है, ये बबूल का पत्ता है, ये बेर का पत्ता है, हर शजर का पत्ता लगता है पत्ते से। अब हम अपने आप में बैठे हैं और सारी दुनिया सुन रही है, हम अपने आप को कहलाते हैं अली के शिया, हैदर करार के शिया। अब अली है शाख, हम हैं पत्ते। पत्तों का ताल्लुक शाख से होता है, पत्तों का ताल्लुक शाख से होता है। अब हर तक पता पर हर शजर पहचाना जाता है पत्ते से, पत्ते से पता चला। शियों का किरदार हम इंसानों को बताए नहीं, हमें जरूरत क्या है इंसानों को बताए, लोगों को बताए शिया है। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि जहां से गुजरे तो लोग कहें कि ये अली का शिया है। शिया जा रहा है, लेकिन ईमान से बताएं शिया है पत्ते, अली है शाख, अली है शाख। अगर कोई पत्ता शाख
سے روٹ کر اور جڑ میں پناہ لے. کوئی آپ تو اتحاد سے تعلق رکھتے ہیں. رات دن ہمارا مشاہدہ ہے ادھر پتا گرا جھاڑ میں آیا جڑ میں آیا. ارے پانی بھی جڑ کو ملتا ہے لیکن جتنا پانی ملے گا پتا بدبو کرے گا. کسی نے بھی جو بھی شاخ سے روٹ کر جڑ میں آن کے بنا لی تو جتنا زیادہ رہے گا اتنا زیادہ گندا ہوگا. جتنا زیادہ رہے گا اتنا زیادہ گندا ہوگا. تو جڑ کو نہ چھوڑنا. رسول نے بھی فرمایا کہ جس نے جڑ کو مضبوطی سے پکڑا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے جڑ کو چھوڑا وہ گر کر ہلاک ہو گیا. اب ہم ہیں بتے ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہم نہ بتائیں. لوگ کہیں کہ علی کا شیعہ جا رہا ہے اور اگر آپ نے ناراض ہو کر علی کو چھوڑا کوئی گھبرا تو نہیں ہے. بتا چلا شجرے قریب ہے رسول شاخ ہے میرا مولا علی بیوت ہے بطول. اگر اس پر چلوں گا تو گھنٹہ گزر جائے گا. میں کہتا ہوں تھوڑا آگے چلو. آگے یہ چل رہا ہوں 3 حدیثوں پر بھی بحث ہو گیا اور وہ بھی قرآن سے. پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. علی ہے مسیح ہارون. علی ہے مسیح ہارون. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. ایک ہوتی ہے نبوت دوسری ہوتا ہے شریک کار رسالت یا شریک کار نبوت. علی ہے مسیح ہارون. یعنی قرآن سے پوچھے کہ ہارون کا کام کیا ہے, ہارون ہے کیا. جب ہارون سمجھ میں آ گیا تو علی بھی سمجھ میں آ جائے گا. آئیے چکا قرآن تو جب اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جا فرعون کو سرکشی آ گئی. جا موسیٰ فرعون میں سرکشی آ گئی اس کو ہدایت کرو. یہ قرآن ہے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں 11 آیتیں مجھے پڑھنی. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جا فرعون کو ہدایت کر اس میں سرکشی آ گئی ہے. ساری دنیا مل کر یہ بتائے کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ فرعون ہدایت پر نہیں آئے گا. کیا اللہ کو پتا نہیں تھا. پتا تھا تو بھیجا کیوں. جب اللہ کو پتا تھا کہ فرعون ہدایت پر نہیں آئے گا تو بھیجا کیوں. اللہ اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اللہ کہے گا قیامت میں یہ نہ کہے کہ میرے پاس ہاتھی نہ آیا تھا, اسی لیے بھیجا. ادھر اللہ نے کہا یہ جناب موسیٰ نے دعا مانگی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اور میرے ہر امر کو آسان بنا. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اور میرے زبان کا گرہ کھول تاکہ میں اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اور یا اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. یہ گھبرا کیوں گئے ہو. زبان سے بات کر میں تھک جاؤں گا. اور یا اللہ میری کمر کو میرے بھائی سے مضبوط کر. میری کمر کو میرے بھائی سے مضبوط کر. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور یا اللہ میرے بھائی کو میرے کام میں شریک بنا. جو میں کام کروں اس میں میرا بھائی شریک ہو. نُسَبِّحُكَ
کثیرا ونذکرک کثیرا، یا اللہ تاک ہم تمہاری کثرت سے تسبیح بھی کریں اور تیرا ذکر بھی کریں. انک کنت بنا بصیرا، یا اللہ تو ہی تو ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہی تو ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ 10 آیتیں میں نے آخر میں اللہ نے جواب دیا. پہلی بات تو یہ کہ جناب موسیٰ کو خدا پر یقین نہیں تھا تو کیوں مانگا؟ یا اللہ کہاں ہارون، کہاں میرا خدا، وہ کائنات کا خالق، کائنات کا خالق، 1,24,000 نبی ہیں، تو کیوں کہا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا؟ کیا خدا سے زیادہ طاقت تھی؟ ماننا پڑے گا طاقت تھی، طاقت تھی، طاقت تھی، اللہ میں طاقت ہے، لیکن بھائی مانگا. بھائی میرا خاندان بھی میرا، بھائی بھی میرا، وزیر بھی میرا، مددگار بھی میرا. اللہ کو زیادہ پر اتنا پیار آ گیا. آدھکال قد اوتی تسولک یا موسیٰ، موسیٰ آپ نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا، آپ نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا. اب اس آیت کا پتہ چلا کہ جناب ہارون جناب موسیٰ کا بھائی، جناب موسیٰ کا مددگار، جناب موسیٰ کا وزیر کون؟ جناب ہارون. جناب ہارون پھر ارشاد ہوا سورۃ فرقان میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی عطا کیا اور موسیٰ کو اپنا بھائی ہارون وزیر بتا دیا. اب جناب موسیٰ ہے وزیر، جناب موسیٰ ہے وزیر. نبوت کے سوا جتنے القاب ہیں سارے میرے مولا علی میں. نبی علی نبی نہیں ہے، علی نبی نہیں ہے. نعرہ حیدری. اور جب جناب موسیٰ جا رہا تھا طور پر 30 راتوں کے لیے، تو قرآن میں الفاظ ہے سورۃ اعراف میں، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. جناب موسیٰ نے ہارون کو کہا کہ ہارون میری قوم میں تو میرا خلیفہ بن کر، میری قوم میں میری امت میں تو میرا خلیفہ بن کر، اور وہی کام کرنا جو میں کرتا آیا ہوں، وہی کام کرنا جو میں کرتا آیا ہوں. اور دیکھنا سر کٹ جائے تو کٹ جائے، بت پرستوں کی بیعت نہ کرنا، بت پرستوں کی نعرہ حیدری، بت پرستوں کی بات. بھائی جہاں جگہ ملے مہربانی کریں بیٹھ جائے. بھائی گھبرا تو نہیں ہے، توجہ میں کچھ تو بڑھ. اب جتنے القاب ہیں، جتنے القاب ہیں، یعنی جناب ہارون گیا کتنے راتوں کے لیے تھا؟ 30 راتوں کے لیے. 30 راتوں کے لیے تھا گیا تھا جناب موسیٰ، اور اپنی قوم کو بغیر خلیفے کے نہ چھوڑا. حالانکہ موسیٰ کو پتا بھی تھا کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں، لیکن جو 30 راتوں کے لیے جا رہا ہے وہ اپنی قوم کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان میں خلیفہ بنا کے چھوڑ رہا ہے، خلیفہ بنا کے جا رہا ہے، اور وہ بھی اللہ سے مانگ کر، اللہ سے مانگ کر. موسیٰ نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنایا. تو پھر بھی پتا نہیں چلا جو 30 راتوں کے لیے اپنی امت کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا، تو وہ رسول جس کو پتا ہے کہ قیامت تو کوئی نبی آنے والا ہی نہیں، وہ اپنی امت کو بغیر خلیفے کے کیسے چھوڑ گیا؟ نعرہ حیدری. اب پتا چلا کہ جناب ہارون ہے نبی، اور رسول کیا فرمایا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کو مجھ سے وہی تعلق ہے جو موسیٰ کو ہارون سے، جو ہارون کو موسیٰ سے، پر فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہ ہوگا. کہا بھی گیا اور بتایا بھی نہیں، کہا بھی گیا. یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہ ہوگا، میرے بعد نبی نہ ہوگا، میرے بعد نبی نہ ہوگا. یعنی اگر نبی ہوتا تو وہی
جناب موسیٰ اور جناب ہارون، یہ تو الفاظ ہے جناب ابو طالب کی. جناب ابو طالب کا بڑا خطبہ ہے. انا وجدنا محمد نبی کے موسیٰ، انا وجدنا محمد نبی کے موسیٰ، ہم نے محمد کو ایسا نبی پایا جیسے موسیٰ کو پایا. یعنی محمد ہے مثیل موسیٰ، علی ہے مثیل ہارون، علی ہے مثیل ہارون، محمد ہے مثیل موسیٰ. اگر یہ دونوں معصوم ہیں، یا تو موسیٰ کو معصوم نہ سمجھو، ہارون کو نہ سمجھو. اگر یہ دونوں معصوم ہیں تو پھر میرا رسول بھی معصوم ہے، میرا علی بھی معصوم ہے. یہ گھبرا تو نہیں ہے؟ آپ نے اندازہ لگایا. آپ نے اندازہ لگایا. اب ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تمام مسلمان بھائی کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس میں یہ حدیث نہ ہو، اگر تمام مسلمان بھائی اس حدیث کو مانے تو خدا کی قسم یہ مذہبی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ جو میں ابھی حدیث کر رہا ہوں یہ ایسی حدیث ہے، تمام مسلمان بھائی اس کو مانتے بھی ہیں، مضامین بھی یہ ان کے آتے ہیں. یہ ایسی حدیث ہے سارے مسلمان مانتے ہیں. اگر سارے مسلمان دل سے مانے تو مذہبی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور حدیث کون سی ہے؟ مسل اہل بیتی کا مسل سفینت نون، فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا خرقہا. میری اہل بیت کی مسل کشتی نوح ہوئے، جو سوار ہوا وہ نجات پا گئے، جو سوار ہوا وہ نجات پا گئے، اور جس نے منہ موڑا وہ غرق کر ہلاک ہو گئے. یہ مشہور حدیث ہے رسول کی. آئیے اس کو بھی دیکھیں گے قرآن کی اصول کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے. کشتی کے بارے میں خدا کہ رسول نے تو فرما دیا کہ مسل اہل بیتی کہ مسل سفینت نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقہا. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے منہ موڑا وہ گر کر ہلاک ہو گیا، غرق ہو کر ہلاک ہوا. اور خدا نے کشتی کے لیے تمام صورت، بہت سی صورتیں، صورت ہود ہے، صورت مومنون ہے، صورت قمر ہے، ان سب میں جناب نوح کی کشتی کا ذکر ہے. آئیے کہتا ہوں قرآن کی طرح ارشاد ہو رہا ہے صورت ہود میں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نوح کشتی بنا میری نظروں کے سامنے، میرے وحی کے مطابق. نوح کشتی بنا میرے سامنے بنا، نوح کشتی بنا میرے سامنے بنا، میرے وحی کے مطابق بنا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور وہ ایک بات یاد رکھنا، جو کشتی کا مخالف ہو اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا. گھبرائیں گھبرائیں. پوری توجہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں، اور جہاں میری آواز آ رہی ہے وہ بھی سنیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. نوح کشتی بنا میری نظروں کے سامنے، میرے وحی کے مطابق، اور جو کشتی کا دشمن ہو اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا. اگر تو کرے گا بھی تو میں اس کو غرق کر دوں گا، کرے گا بھی میں غرق کر دوں. کشتی کشتی کشتی. اللہ نے فرمایا جتنے آتے نتیجہ آپ کو نکالا ہے، نتیجہ میں نہیں نکالوں. نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے، میرے وحی کے مطابق، اور جو ظالم ہے کشتی کے دشمن ہے اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا. اگر تو کرے گا بھی تو میں غرق کروں گا. اب اللہ وما آمن معه الا قلیل. تمام قلیل لوگوں نے اس پر ایمان لایا، تمام قلیل انسانوں پر اس پر ایمان ہے. قلیل پتا چلا کثرت اور گھمنڈ نہ کرنا.
کثرت گھمنڈ نہ کرنا. یہ قرآن ہے. سورت آج کے آتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. اور بہت سے انسانوں میں اس پر ایمان نہیں لائے. تمام تھوڑے انسان اس پر ایمان لے کر آئے. اللہ نے جب دیکھا تو جناب نوح نے کہا, جب جناب نوح کا بیٹا غرق ہونے لگا تو اللہ کا آواز ہے وَنَادَىٰ نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ مِنْ أَهْلِي إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. تو جناب نوح نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے تو خدا کو پکارا, یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میری اہل میں سے ہے. یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میری اہل میں سے ہے. اور یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو آپ کا اہل ہوگا اس کو غرق نہیں کروں گا. یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا. گھبرا کیوں ہے میرے بھائی, اوپر والے بات کر رہے ہو. بیٹا صاحب اندھیرا ہو رہا ہے, میں کیا کروں. میں تو دیکھتا ہی نہیں ہے, جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں, لوگ تو دور ہیں. میں گھبرا تو نہیں ہے, آپ سب گھبرائے نہیں. بات میں پڑھتا رہوں گا جب تک میں پڑھتا رہوں گا. کیا اللہ نے کہا, کیا اللہ نے کہا وَنَادَىٰ نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میرے اہل میں سے ہے. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے اہل بیت میں سے ہوگا میں اس کو غرق نہیں کروں گا. خدا کیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, آواز نوح یہ تیرے اہل سے خارج ہے, تیرے بیٹا تیرا ہے. اللہ نے بیٹے ہونے سے انکار نہیں کیا, انکار کیا اہل سے. ارے جب نبی کا بیٹا نبی کا کہا نہیں مانتا تو اہل سے خارج ہے. تو اگر کوئی امتی میرے رسول کا کہا نہ مانے تو اہل بیت میں شامل کس طرح ہو سکتا ہے. بس آپ کی آواز میں سمجھ گیا کہ آپ میرے ساتھ سن. وَنَادَىٰ نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. پروردگار نوح نے پکارا, پروردگار یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے, اور تیرا وعدہ ہے جو تیرے اہل سے ہوگا اس کو میں غرق نہیں کروں گا. قال یا نوح انہو لیس من اہلک, آپ نوح یہ بیٹا تیرا ہے لیکن نا اہل ہے. انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح ہے. کون سا کام کیا, کیا نبی سے لڑا, کیا نبی سے لڑا. ارے کشتی کا انکار کیا, کشتی کا انکار کیا. بیٹے نے بھی بیوی نے بھی, بیٹے نے بھی بیوی نے بھی, اور دونوں غرق ہو گئے, دونوں غرق ہو گئے. پتا چلا جو کشتی نوح کا دشمن چاہے بیوی کیوں نہ ہو, بیٹا کیوں نہ ہو, کشتی کو چھوڑا تو غرق ہو گئے. اب یہ ہے اہل بیت کی کشتی, یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی. جو بھی آل محمد کا دشمن ہوگا وہ غرق ہو جائے گا. نتیجہ نہیں کہنا چاہتا, نتیجہ آپ نے کہا, نتیجہ آپ نے کہا. اب جناب نوح نے کیا کہا, جناب نوح نے کیا کہا, یا بنیا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین. جناب نوح نے کہا, اللہ کو کہا, اللہ نے یہ جواب دیا. اب اپنے بیٹے کو کہا, اے میرا بیٹا آئیے میرے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا, اور کافروں کا ساتھ نہ دے, کافروں کا ساتھ نہ دے, کافروں کا ساتھ نہ دے. میں نے جملہ کہہ دیا, رات سوچنا ہے, جو نوح کی کشتی پر سوار نہ ہو وہ بھی کافر, اور جو اہل بیت کو نہ مانے وہ بھی کافر.
لِيَسْمِنَ الْمَاءَ. تو جناب نوح کے بیٹے نے کہا بابا میں اپنا وسیلہ پہاڑ کو بناتا ہوں، بابا میں اپنا وسیلہ پہاڑ کو بناتا ہوں، وہ مجھے بچائے گا پانی سے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. اللہ کی آواز ہے آج کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا سوائے کشتی کے. آج کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا سوائے کشتی کے، سوائے کشتی کے. لاکھوں وسیلہ تم دو تو پھر اگر تمہیں نجات پانی ہے تو تمہیں بھی کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا جب تک آنے موت کے دروازے پر نہیں آؤ گے. نعرہ حیدری. سورت قمر کی یہ آیت تھی، سورت حود کی یہ آیتیں ہیں سورت قمر کی. دیکھیں وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ. دیکھیں پھر سنو ایک جملہ پھر پہلا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا. کشتی بنا میری نظروں کے سامنے، کشتی بنا میری نظروں کے سامنے. کشتی تو بنی لیکن چلی کس طرح؟ چلی کس طرح؟ چلی کس طرح؟ مسلمان کہتے ہیں ستاروں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، یعنی کشتی چلی تھی ستاروں کے سہارے. اگر قرآن میں ہوتا ستاروں کے سہارے تو آج دنیا ہمیں جینے نہ دیتی. اگر بلا کشتی چلتی ستاروں کے ذریعے تو آج دنیا ہمیں جینا نہ دیتی. اور مسلمان بھائیوں کو رات کے اندھیرے میں ستارے کہاں نظر آئے؟ ایک تو بارش پڑ رہی تھی تو بادلوں میں تارے کیسے نظر آئے، اور اگر دن میں چلی تھی تو دن میں تارے تجھے کیسے نظر آئے؟ نعرہ حیدری. اور ہم نے نوح کو اٹھایا تختوں پر اور کیلوں پر، یعنی کشتی بنی ہے دو چیزوں کی. ہم نے نوح کو اٹھایا، ہم نے نوح کو اٹھایا کاٹ تختے پر، لکڑی کے تختے پر اور کیلوں پر. پتا چلا کشتی بنتی ہے دو چیزوں کی، کشتی بنتی ہے دو چیزوں کی. نوح کی کشتی بنی تھی کیلوں کے وسیلے اور تختوں کے وسیلے، اور آنے مدی کشتی بنی ہے قرآن اور اہل بیت کے وسیلے. یعنی جب قرآن اور اہل بیت دونوں ملتے ہیں تو بنتی ہے کشتی، اور کشتی اہل بیت کشتی. اب جنا اللہ نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ تَجْرِي بَيْنَنَا. اور وہ چل رہی تھی میرے نظروں کے سامنے، وہ چل رہی تھی میرے نظروں کے سامنے. بنی تھی اللہ کے نظروں کے سامنے، چل رہی ہے اللہ کے نظروں کے سامنے. جزاء لمن کان کفر. اللہ نے کہا انہوں نے کشتی کی قدر نہیں کی تھی، انہوں نے کشتی کی قدر نہیں کی تھی. اتنا جملہ بڑا جملہ ہے. انہوں نے کشتی کی قدر نہیں کی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً. اور ہم نے کشتی کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً. اور ہم نے کشتی کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر ہے کوئی جو اس سے ہدایت حاصل کرے؟ پھر ہے کوئی جو اسی سے ہدایت حاصل کرے؟ 1400 برس گزر گئے ہیں، ابھی بھی آیت ہے کہ ہے کوئی جو کشتی سے ہدایت حاصل کرے. تو بتاؤ تم نے کشتی سے کون سی حاصل کی؟ ابھی بھی قرآن میں ہے، ابھی بھی قرآن میں ہے کوئی جو کشتی سے ہدایت حاصل کرے. ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی جو کشتی سے ہدایت حاصل کرے. تو کشتی سے کم از کم 4 باتیں سامنے ہیں. کشتی سے کم از کم سامنے باتیں. جو چیز اپنے سامنے بنائی جاتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بنائی جاتی ہے. کشتی کے بنانے میں جناب نوح کا دخل نہیں تھا. تقریباً شروع ہو گئے. کشتی کے بنانے میں جناب نوح کا دخل نہیں تھا. کشتی بنی تھی اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ کے نظروں کے سامنے، تاکہ کشتی میں کوئی نقص نہ ہو. مسلمانوں، میں تمہارا بھائی بات کر رہا ہوں. ہے کوئی مولوی صاحب
جو کہ کشتی میں عیب تھا لکھ دو، کوئی مضمون لکھو، عبرت میں دو، کسی اور اخبار میں دو، جگ میں مضمون آئے کشتی میں عیب تھا. ارے کشتی میں عیب جو نکالے وہ تو کافر ہے. ارے جو لکڑی کی بنائی ہوئی کشتی اس سے عیب نکالے، کھجور کی لکڑی سے بنائی ہوئی کشتی سے جو عیب نکالے وہ تو مسلمان نہیں، اور جو رسول کے اندر سے عیب نکالے وہ مسلمان کس طرح رہ سکتا ہے؟ نعرہ حیدری. کشتی ہے بیر، نوح کی کشتی ہے بیر، نوح کی کشتی بیر. اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کر کے دنیا کو بتایا کہ اگر کشتی نوح بے عیب ہے تو اہل بیت رسول بھی بے عیب ہے. جس طرح کشتی کے بنانے میں نوح کا دخل نہیں تھا، اس طرح اہل بیت کے تعین میں تقرر میں میرے رسول کا دخل نہیں تھا. معاف کرنا، ہم علی کو اسی لیے نہیں مانتے کہ رسول کا چچا زاد بھائی ہے. ہم علی کو اسی لیے نہیں مانتے، ہم علی کو اسی لیے نہیں مانتے کیونکہ علی میرا جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے. میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے. چچا زاد بھائی کی وجہ سے نہیں مانتے. میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کا واسطہ اللہ سے براہ راست ہے. ارشاد ہو رہا ہے قرآن کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، اے میرے رسول. کبھی منصب سے نہیں پکارا. پورے قرآن حکیم میں جب بھی اللہ نے رسول سے بات کی تو کبھی کہا طٰہٰ اے میرے طٰہٰ رسول، کبھی کہا یاسین اے میرے سردار. جس کو خدا سردار کہے وہ کتنا بڑا سردار ہوگا. جس کو خدا سید کہے سید سردار. مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی کہ آپ مرسلین کی منیت بھی ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو اس کو اللہ کرے یا ایھا الرسول بلغ. پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ ایک مرتبہ تبلیغ کر. اے میرے رسول پہنچا، تبلیغ کر. ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا جو میں پہلے تجھے نازل کر چکا ہوں. وہ پہنچا جو میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے میری رسالت کا، رسول 23 برس آپ نے پہنچائی ہے اپنی رسالت. آج پہنچاؤ میری رسالت، آج پہنچاؤ میری رسالت. آپ نے اندازہ نہیں لگا، آپ نے اندازہ نہیں لگا ساتھ کا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے رسول پہنچا وہ چیز جو پہلے تم پر نازل کر چکا ہوں. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے میری رسالت کا، کوئی کام میری رسالت کا. 23 برس آپ نے پہنچائی ہے اپنی رسالت، آج پہنچا میری رسالت، آج پہنچا میری رسالت. واللہ یعصمک من الناس، یقیناً خدا تجھے شریروں کے شر سے بچائے گا. یہ غدیر میں شریر کہاں سے آتے؟ غدیر میں تو سارے حاجی تھے، سارے نمازی تھے، سارے حاجی. سب سارے کے سارے حاجی، سارے کے سارے نمازی. پہنچا وہ چیز جو میں نے تم پر نازل کی تھی. اور آپ نے یہ چیز نہیں پہنچائی تو آپ نے میرے ساتھ کوئی کام نہیں کیا. اور اللہ یعصمک من الناس، میں اللہ تمہیں شریروں کے شر سے بچاؤں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور میں اللہ کافر کو ہدایت نہیں کرتا. ایک آیت کو تو سمجھو، ایک آیت کو تو پہچانو.
جو اختلافی مسئلہ کون سا اختلاف مسئلہ؟ مسلمانوں میں کون سا اختلاف مسئلہ ہے؟ قرآن کو مانو، قرآن کو مانو، قرآن کو تو سارے مانتے ہیں تو مانو نا قرآن کو۔ اللہ کا پتا چلا حکم خاص تھا، حکم خاص تھا، حکم خاص تھا، اور رسول نے کیا کیا؟ یہی کیا تھا نا کہ پالانوں کا ممبر بنایا تھا۔ پالانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ اگر میرا رسول ارادہ کرتا تو جنت سے ممبر بن جاتا۔ میرا یقین ہے، میرا یقین ہے کہ اگر میرا رسول ارادہ کرتا تو ممبر بن کر آتا جنت سے۔ یہ پالانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ رسول نے ان سے پلانوں لیے تھے جن کے بھاگنے سے ڈر تھا۔ وہ پلانوں کو ممبر سے بناؤ تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ نعرہ حیدری، اسی لیے ممبر بنایا تھا پلانوں کا تاکہ بھاگنے والے بھاگ نہ جائے۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ حالہ مولی صاحبان ہے، یہاں مدرسہ ہے، ایمان سے بتائے سارے۔ حقیقت میں ہونا یہ تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ من کنت مولا فعلی المولا۔ یہ حاضہ کیوں کہا؟ ہونا کہتا من کنت مولا ہو فعلی المولا۔ یہ حاضہ کیوں کہا؟ حاضہ اسی لیے کہا کہ جب جناب رسول نے خیبر میں کہا تھا نعت علی، تو سارے مسلمانوں نے کہا تھا یہ اللہ ہے، علی اللہ ہے، اس کو پکارا تھا، اللہ کو پکارا تھا۔ اگر رسول کا تھا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہتے وہی اللہ۔ اس لیے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ پانی پانا تو یہ کہنا رسول کو کہا تو میرے ابھی پہنچا، وہ پہنچا تو میں پہلے تو بنا دو تجھ کو، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، اور میں اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا۔ پتا چلا اللہ نے قیامت تک تمہیں ایک نصیحت دی، خدا نے تمہیں ایک وعدہ کیا ہے، تم سے خدا نے وعدہ کیا تم علی علی کرو شر سے تمہیں میں بچاؤں گا، علی علی تم کرو شر سے تمہیں میں بچاؤں گا، علی علی تم کرو شر سے تمہیں میں بچاؤں گا۔ تو جہاں بھی جاؤ علی علی کرتے جاؤ، ڈر کائے گا؟ تو خدا نے وعدہ لیا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، تو پتا تو چلا یہی تو وہی میں کیا وہی ہے کہ جناب نوح کا دخل نہیں، یہاں رسول کا دخل نہیں۔ اللہ نے آیت کو نازل کیا، اللہ نے آیت کو نازل کیا، اور آج غدیر میں اللہ نے اپنے قانون کو بدل دیا۔ خدا کا قانون یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرا حبیب جب تک تیری ذات ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا، جب تک تیری ذات ان میں موجود ہے۔ اب قانون خدا یہ ہے، شکلیں نہیں بگاڑی، ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن جو ماضی میں انبیاء کی امتیں آئیں جو انہوں نے گناہ کیا، ہم سارے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہماری شکلیں نہیں بگڑی۔ کوئی اپنی شکل خود نہ بگاڑے، میں نے سنا کہتی ہے کوئی اپنی شکل خود نہ بگاڑے، خدا نہیں بگاڑتا۔ میرا رسول موجود ہے، میرا رسول موجود ہے۔ جب میرا رسول موجود ہے تو یہ ہاتھ میں نعمان پھیری، تفسیریں پہ جاری، یہ ہاتھ نعمان پھیری آیا، اونٹنی پر آیا، اور رسول کو یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ یہ آج جو تم نے اپنے بھائی کو خلیفہ بنایا ہے، سب سے پہلا میرا سوال یہ جو یہ کہتا ہے کہ مولا کی ماں نے دوست ہے، تو حاسب نعمان فہری نے مولا کی ماں نے کیا سمجھی تھی؟ اگر مولا کی
کی معنی ہوتی دوست، تو ہاتھی کا فرض ہے سمجھانا. ہاتھی کا کام ہے سمجھانا. رسول اس کو سمجھاتے کہ مولا کی معنی خلیفہ نہیں ہے، مولا کی معنی دوست ہے. لیکن رسول نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا، یہ خدا نے بنایا، خدا نے بنایا. تو سال سائل بعذاب الواقع، تو کیا دعا مانگی؟ عذاب. سال نے عذاب کی دعا مانگی کہ یا اللہ اگر علی تیری طرف سے ہے تو مجھ پر آسمان سے عذاب آئے، آسمان سے عذاب آئے. واقعی پتھر آیا، واقعی آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر میں لگا، اونٹنی سے نکل گیا، اونٹنی بھی مر گئی، وہ بھی مر گیا، اونٹنی بھی مر گئی، وہ بھی مر گیا. میں شیعوں کے لیے کر رہا ہوں، معاف کرنا، میں شیعوں کر رہا ہوں، میں شیعوں سے بات کر رہا ہوں. میرا عرض یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ، یا اللہ، رسول موجود ہے، رسول موجود ہے، پر عذاب کو ہے. آواز آئی خدا کا، لیکن اگر میں ان کو معاف کرتا، میں اس کو معاف کرتا، تو پھر جو بھی دشمن آتا میرے